نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات ذوق شوق کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ حکمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام حکمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد درود پاک صاحب لولاک حبیب کبریا شافع روز جزا
مالک کون و مکان سید انس و جاں مولا کل دنائے سبل ختم الرسل آئینہ جمال کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے بے حد درود اور بے حد سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستو اور میرے مسلک دے غیور سنی مسلمان بھائیو، اج دا جمعہ المبارک دا واز دا موضوع مجدد دوران امام اہل سنت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، چونکہ اس ماہ مبارک دے اندر آپ دا بھی عرس مبارک انڈیا دے اندر بریلی شہر دے اندر بڑے ہی ذوق شوق اور بڑے اہتمام دے نال منعقد کیتا جاندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاریاں نو اس طرح مقامات عطا کیتے کہ آج چار سو ہر طرف جدھر بھی نظر اٹھ دیئے اللہ دے نیک بندیاں دی تبلیغ دا اثر صدیاں بعد بھی نظر آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نو نظرانہ عقیدت پیش کیتا جائے گا اور مختلف مقامات آپ دے اس دے پروگرام جڑے نے منعقد کیتے جاندے نے ملک پاکستان دے اندر بھی اور انڈیا دے اندر بھی بلکہ دنیا بھر دے اندر۔ اللہ دے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریمہ میں آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم حق سچ کہن دی سان سب نو سمجھن دی اور سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ السلام دی حدیث پاک فرمایا انا عالمکم باللہ و اخشاکم منہ، فرمایا میں تواڈے وچوں زیادہ خدا دا عالم بھی ہاں اور عارف بھی ہاں اور تواڈے جو سب تو زیادہ خدا کو ڈرن والا بھی ہاں۔ معرفت دے بغیر خوف نہیں ہو سکتا۔ جو شخص کسی نے پہچاندا نہیں اس تو ڈردا بھی نہیں۔ آسان طریقے نہ اس طرح سمجھو کہ ایک چھوٹے بچے دے سامنے اگر سپ آ جائے تو بچہ سپ دی خوبصورتی ویکھ کے اس دے نقش و نگار دیکھ کے انہوں پکڑن دی کوشش کرے گا اور کھیلنا چاہے گا اس سپ دے نال۔ کئی ایسے سپ نے انہوں دی خوبصورتی ویکھ کے بندہ حیران رہ جاتا ہے، گولڈن قسم دے، سنہری قسم دے۔ بچہ اگر سپ نو ویکھے گا تو انہوں پتہ نہیں ہونا کہ کی ہے، کیونکہ انہوں پہچاندہ نہیں، سپ نہ کھیلنے کی کوشش کرے گا، لیکن والدین دیکھ کے ڈر جان کے خوف زدہ ہون گے، بچے نو فوراً اٹھا لیں گے اور سپ نو مار دیں گے۔ اس طرح نا جی، بچہ اس تو ڈردا نہیں کیونکہ اس بچہ اس سپ دی معرفت نہیں رکھدا، انہوں پہچاندہ نہیں، جاندہ نہیں بھی کی ہے۔ ہندی زہری خوبصورتی نو ویکھ کے تو بچہ تے اندر تے فدا ہوئے گا، مگر اس سپ اگر بچہ سپ نو جاندہ ہے نہیں تو سپ اس چیز دا علم نہیں کہ سپ کٹدا بھی ہے، جب سپ کٹے پھر بندہ مر بھی جاندہ ہے، لیکن والدین نو اس سپ دی معرفت ہے۔ والدین سپ نو اچھی طرح جاندے نے کہ سپ جڑا ہے زہریلا ہے، ڈنگ مارے گا تے بندہ مر جائے گا۔ والدین جڑے نے اس کی معرفت رکھتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، اس واسطے سب کو ڈرتے ہیں اور خوف رکھتے ہیں۔ علماء کرام نو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت عطا کی تھی، اس واسطے وہ اللہ کو ڈرتے ہیں۔ عام بندے دی نسبت عالم دین جڑا با عمل ہوئے گا نا، وہ خوف خدا زیادہ رکھے گا۔ بے عمل دی تے گل ہی نہیں نا جی، با عمل عالم دین کوئی بھی ہوئے گا وہ خدا دی معرفت رکھتا ہے، انہوں پتہ ہے کہ اللہ دی شان کی ہے جی، وہ غفور اور رحیم ہے، وہ
قہار اور جبار بھی ہے۔ تو اس واسطے عالم دین دوسرے لوگوں اور منفرد ہوتا ہے، ایک ماڈل ہوتا ہے لوگوں واسطے۔ اسی واسطے اللہ کریم نے اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا بے شک اللہ کو اللہ دے بندے میں چوں علماء کرام ہی اللہ کو ڈرنے والے ہیں۔ اور جڑی اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم دی شان بیان کیتی ہے، ایک اور حدیث پاک سماعت کر لو، مشکات شریف حدیث پاک ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماندا ہے، اور اس دے فرشتے اور آسمانہ اور زمینہ والے یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل دے اندر اور مچھلیاں سب دعائے رحمت کر دیاں نے اس دے واسطے جو لوگاں نو بھلائی دی تعلیم دیندا ہے، یعنی عالم دین۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے عالم دین دی، گھر وچ بیٹھ کے آرام کر رہا ہے، فرشتے چونٹیاں مچھلیاں اس واسطے دعا کر رہے ہیں۔ عالم دے دل دے اندر خوف خدا ہوتا ہے، سینے وچ عشق مصطفیٰ ہوتا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھنے والی ہے، عالم کئی نظر آؤں گے مگر ہر ایک عالم دی پہچان کرن دا آسان طریقہ ہے وے، کسی عالم دین اگر پہچاننا ہوئے نا کہ عالم ہے، ان دا خطاب سن کے، ان دی گلاں سن کے، واز سن کے غور کرو کہ کیا وہ مدینے والے دا بھی ذکر کردا ہے کہ نہیں کردا۔ کئی ایسے بھی علماء موجود نے دنیا دے ہوتے، وہ اللہ دیاں گلاں کرتے رہن گے، اچھی بات ہے، کرنیاں چاہی دیاں نے، اللہ دیاں گلاں نہیں کرنیاں تے اور کرنیاں کی دیاں نے، مگر جنیاں رب گلاں کرے، اللہ جنیاں آپ گلاں کرے، جن دا رب ذکر کرے، وہ سونے محبوب دا ذکر نہ کرن۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، میں نے کہا بالکل۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ آپ تے پھر ایسے عظیم شخصیت سانا کہ صرف آپ نو اپنے نہیں بلکہ غیر بھی جان دے سان کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کتنی بڑی ہستی کشتہ عشق رسالت ہندوستان دے اندر بریلی دے اندر آپ دا اے لقب سی۔ آپ نے ایک مرتبہ کسی سوال کیتا، حضور تسی کلام بڑے بڑے لکھ دے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بڑی بیان کیتی ہے، بڑیاں آپ نے تعریفاں کیتیاں نے حضور دیاں، تے کدی آپ نے حمد باری تعالیٰ دے اشعار تھوڑے لکھے بڑی توجہ نہ سننا۔ سوال کرنے والے کی کیا حضور اللہ دی شان میں حمد باری تعالیٰ تسی تھوڑے لکھے نے، حمد باری تعالیٰ زیادہ نہیں بلکہ نعت مصطفیٰ زیادہ لکھ دے۔ توجہ ہے؟ آپ نے جواب دیتا، چلو فرمایا کہ ہونا سی نا حمد باری تعالیٰ لکھنے۔ یہ پنکھے چلا دیں، پیچھے والے پنکھے چلا دیں۔ توجہ، آپ نے فرمایا چلو ہونا سی حمد باری تعالیٰ لکھنے۔ پھر آپ نے لکھیا، قلم پکڑیا اور لکھیا کی حمد باری تعالیٰ، سنا ذرا توجہ دنال، آپ نے حمد باری تعالیٰ کی لکھیا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا۔ میرے بھائیو غور فرماؤ، او کہن والا، او سوال کرن والا عقیدے نو سمجھو، یقیناً ایک گل کدی نہ کردا کہ ان پتا ہوندا عشق مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، ذکر خدائی، اگر ان دے اندر ایک خیال ہوندا کہ ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے، اسی طرح محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت بھی اللہ دا ذکر ہی ہے، کدی یہ سوال نہ کردا۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ آپ نے کمال کلام لکھے، اس دا ایسا جواب دیتا، آج صدیاں بعد بھی آج میرے دوستو اے کلام پڑھیا جا رہا ہے۔ آپ نے جو پہلا شعر لکھیا، پہلا مصرع لکھیا، وہ سوال کرنے والا بڑا خوش ہے کہ کمال امام احمد رب بریلوی خالی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت نہیں لکھ دے بلکہ حمد باری تعالیٰ بھی لکھ دے نے۔ آپ نے کیسا شعر بولیا، اللہ اکبر فرمایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا،
وہی رب ہے جس نے تجھ کو. اللہ اکبر. اگر سمجھ آ رہی تو پھر ٹھیک ہے, اگر نہیں آ رہی تو پھر میں تھوڑی وضاحت کر دے ماں. فرمایا وہی رب ہے جس نے تجھ. اللہ اکبر. حمد باری تعالیٰ دے اندر ہی نعت مصطفیٰ علیہ السلام لکھ رہے ہیں. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا. سوال کرنے والا حیران رہ گیا, میں کیا سی حمد باری تعالیٰ دی کو. آپ نے فرمایا او حمد اللہ نو قبول نہیں جس حمد وچ مصطفیٰ دا ذکر نہ ہو. اور مجدد پاک رحمت اللہ دا بھی یہ کیتا ہے. حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ دا بھی عرس مبارک اسے مہینے دے اندر ہوندا ہے, سرہند شریف انڈیا دے اندر. اور جانتے ہیں قافلے اشاق پہنچتے ہیں اتنے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سانوی موقع دے وے تے کوئی پروگرام بنا کے جائیے, حالات سیٹ ہون تے اوتے ساڈے بڑے بڑے بزرگ نے انڈیا دے اندر, انہاں دے شروع نے. اور کمال ہے میرے بھائیو, تسی سن کے تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک ایسا دربار ہے انڈیا دے اندر جتے ہندو بھی آ کے چوڑیاں کھول کے نا اس طرح چوڑیاں پھیلا کے آندے نے یا خواجہ موری چوری پر دو. مسلمان تو مسلمان ہے نا, ہندو بھی اپنی جوڑیاں پھیلا کے بیٹھے نظر آندے نے اور خواجہ کو بھیک منگدے نظر آندے نے. میں رک کے کہاں گا ایک سوال ہے, اگر ہندو بندہ کسی اللہ والے دے مزار تے بیٹھ کے آکھے خواجہ موری جھولی بھر دو, تے کلمہ گو بندہ داڑھی بھی رکھ کے تے جوبہ بھی پایا ہوئے تے امامہ بھی سر تے رکھیا ہوئے جناب, تے ٹھاٹ باٹ بھی بڑی ہے تے مولوی صاحب بنے ہون تے آکھن نہیں دیکھنا جی مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے, تے پھر اللہ ہی انہوں ہدایت دے وے اسی انہوں کی کہہ سکنے ہیں بھئی اچھا مزار تے نہیں جانا تے پھر کی تیرے خیال دے مطابق نعوذ باللہ سلمے میں جانا چاہیے. یہ تے بزرگاں کم کیتا ہے. بزرگاں نے فحاشی اور یعنی دی اڈیاں چو کٹ کے نوجوانوں نو مصطفیٰ دا عاشق بنا دیتا ہے. یہ تے منت بزرگاں دی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ دی کس کس بات دی کس کس زندگی دی کس کس کوشش چھیڑیے. ابتدا دے اندر میں عرض کرنا 3.5 سال دی عمر دے اندر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بالکل فصیح و بلیغ زبان دے وچ گفتگو کرنی شروع کر دیتی, اور آپ نے ناظرہ قرآن پاک بھی مکمل کر لیا 3.5 سال دی عمر دے اندر. آج 3.5 سال دی عمر دے بچے ساڑھے جنہیں نہ پتہ ہی کیوں نہیں ہوندہ, مدنی قیدہ بھی نہیں یاد ہوندہ. انجی ہے نا, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ناظرہ قرآن پاک مکمل کر لیا. پھر آپ نو حافظ صاحب کہندے سن, حافظ صاحب. آج اس طرح عام کوئی داڑھی رکھی ہوئے ٹوپی پائی ہوئے تو اسی لوگ کہہ دیں حافظ صاحب جا رہے ہیں, حالانکہ حافظ نہیں ہوندہ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے دل میں خیال آیا کہ لوگ میں حافظ صاحب کہندے نے تے بھئی حفظ بھی کر لینا چاہیے. آپ نے ارادہ کیتا حفظ کرن دا کہ لوگاں دی گل غلط نہ ہو جاوے, میں حافظ نہیں تے لوگ مینوں حافظ کہندے نے. آپ نے ارادہ کیتا ادھر رمضان دا مہینہ آ گیا, رمضان دا مہینہ شروع ہو گیا. آپ نے مسجد جانا, قرآن پاک کھول کے سامنے رکھنا, ایک سپارہ اتو ویکھ کے نہ ناظرہ پڑھ چھڑنا, جویں ناظرہ پارا مکمل ہونا او نال ہی حفظ ہو جانا. ادھر رمضان دا مہینہ مکمل ہویا, ادھر میرے اعلیٰ حضرت حافظ قرآن ہو گئے. اور 14 سال دی عمر دے اندر یقین کرو عقل حیران رہ جاندی ہے کہ 14 سال دا بچہ کتنا ہوندا ہے. 14 سال دی عمر دے اندر اعلیٰ حضرت تمام درس نظامی دی کتب پڑھ کے, علوم عقلیہ اور نقلیہ پڑھ کے آپ مفتی بن گئے. اس سے دن آپ نے فتویٰ پہلا لکھے. 14 سال دی عمر دے اندر مفتی بن جانا, ایک مہینے دے اندر قرآن دا حافظ بن جانا, 3.5 سال دی عمر دے اندر ناظرہ قرآن پاک نو پڑھ لینا, اور 1000 کتاب لکھ کے امت نو تحفہ دے جانا. یہ میرے امام اہل سنت دا کام ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ مقام عطا فرمایا کہ آپ نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشق مصطفیٰ دا وافر عیسیٰ عطا کیتا.
آپ دا فرمانے آپ نے فرمایا اگر تسی میرا سینہ چاک کرو نا تے میرے دل نو کڈو تے دل دے دو ٹکڑے کرو ایک ٹکڑے تے اللہ لکھیا ہے اگر دوسرے تے محمد لکھیا ہوئے گا اللہ اکبر نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا جس نے کسی عالم کی زیارت کی توجہ کرنا ذرا علماء دا کتنا مقام ہے اللہ اکبر اور اے لوگ جنہ دا میں ذکر کر رہے ہیں اے تے ایسے علماء سن جس وقت نظر کرم فرماندے سن انہوں بھی عالم بنا دیندے سن اپنے وقت دے مجدد اور عاشق رسول کشتہ عشق رسالت جنہاں نو غیر بھی کہیں اللہ اکبر انہاں دے علم دی بات کیا کمال ہوئے گا میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا وہ میری ہی مجلس میں بیٹھا اور جو میری مجلس میں بیٹھے گا اسے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت میں بٹھائے گا جڑے علماء نال پیار کرنے والے نے سارے ایک جیسے نہیں بے شمار لوگ ایسے نے جڑے اج بھی علماء نو سمجھن کو علماء دا کی مرتبہ اور مقام ہے علماء نال مصافحہ کر کے سارا دن خوش ہوندے لوگ ویکھی دے نے اج میں فلانے عالم دین دا سلام لے آئی یار اج میں یاروں فلانے عالم دین دی خدمت کر لی ایندا صلہ کل قیامت جدوں ملے گا نا او لوگ پچھتان گے جڑے علماء دی قدر نہیں کر سکتے ایک پاسے قدر کرن والے لوگ بھی موجود نے ایک پاسے علماء دی ازاریاں کرنے والے بھی موجود ہیں اور اللہ کے بندو دل ازاریاں کرنے والے ہو تسی ساری رات ستے رہو تو انہوں ثواب کوئی نہیں مگر عالم ایک منٹ بھی سو جاوے تے پھر بھی عبادت چکا ہے عالم دا سونا بھی میرے آقا نے فرمایا عبادت عالم نو ویکھنا حضور نے فرمایا مینوں ویکھنا ہے عالم نہ مصافحہ کرنا میرے نہ مصافحہ کرنا ہے مگر یاد رکھو میرے بھائیو بزرگو دوستو ایتھے میں ایک گل روک کے کہاں گا کہ ہر عالم دے پیچھے نہیں جانا علماء نو چک کرنا ہے ویکھنا ہے ان کا کردار ویکھو کیا ان دے سینے میں عشق مصطفیٰ بھی ہے کہ محبت اولیاء بھی موجود ہے کہ نہیں ہے ایسے بھی تو انہوں عالم ملن گے جنہیں جناب آکھن گے دیکھو نا جی اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے میں نے کہا چھوٹے سے بچے سے پوچھو وہ کون اللہ ہمارا مالک کون ہے خالق کون ہے وہ بتائے گا ہمارا خالق اللہ ہے مالک اللہ ہے ایسے بھی علماء آپ کو ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ جناب زمینوں کو پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا اللہ نے چاند کو پیدا کیا اللہ نے سورج کو پیدا کیا اللہ نے میں نے کہا یہ تو چھوٹے سے بچے سے بھی پتا ہے ارے اللہ کی باتیں سناتے جاتے ہو کبھی مصطفیٰ کی بھی باتیں سناؤ نا یار کہتے نا لمبے پینڈے پا ملا نا لمبے پینڈے پا ملا تے کوئی یار دی بھی گل سنا ملا جو عالم نبی کی بات نہ سنائے بلکہ نبی کا نام نعوذ باللہ لینا گوارا نہ کرے اس عالم کے پیچھے نہیں جانا جو صحابہ کا ادب و احترام نہ جانتا وہ عالم کہلانے کا حقدار نہیں جو اہل بیت کی عظمت کو نہیں جانتا وہ عالم کہلانے کا حقدار نہیں جو اولیاء اللہ کے بارے میں بکواسات کرے وہ عالم نہیں عالم اسی کو کہیں گے جو اللہ رب العالمین کی معرفت رکھتا ہو سینے میں عشق مصطفیٰ رکھتا ہو صحابہ کرام کی محبت رکھتا ہو اہل بیت اطہار کا منگتا ہو اولیاء کے در کا منگتا ہو عالم وہ ہوگا اب ایسے آپ کو مولوی ملیں گے میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں کہ کئی مولوی ایسے ہیں وہ اللہ کی باتیں کرتے اتنی باتیں کریں کہ میں نے کہا بالکل میرا تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے جب آپ خدا کی باتیں کرتے ہیں مگر وہ بادشاہوں کی باتیں بھی کرتے نظر آئیں آپ دیکھتے نہیں ہیں آپ کو میرے سے زیادہ علم ہے اس بات کا کبھی آپ ٹی وی کی سکرین پہ بیٹھے نا تو ایسے آپ کو مولوی نظر آئیں گے جو حکمرانوں کی حکومت وقت کی بولیاں بولتے نظر آئیں گے حالانکہ قرآن اس معاملے میں کچھ اور کہہ رہا حدیث مصطفیٰ اور کہہ رہی ہوتی ہے بلکہ وہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کریں گے اس طرح کی باتیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے دور میں بھی یہ ہوا توجہ فرمانا جب انگریز کی حکومت تھی نا برے صغیر پاک و ہند تھا انڈیا اور پاکستان بولیے اکٹھا تھا انڈیا پاکستان اکٹھا تھا ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی تھی تو انگریز بڑا خبیث ہے اس نے کہا کہ آپ ایسے مولوی تلاش کریں کہ جو پیسے پہ مرنے والے ہیں توجہ ہے آپ کی بولیے میں نے سوال پوچھا توجہ ہے آپ سارے بولیے سمجھ آ رہی ہے
انگریزاں نے کیا کہ کوئی اس طرح دے مولوی تلاش کرو جڑے پیسے دے پجاری ہون ادوں بھی شان تھی اج بھی پجاری ہے ہوا ہو جدھر کی ادھر کو چلے ادھر پیسہ نظر آیا کہ چلو جی ٹھیک ہے جی چھڈو جی پیسہ چاہیے بھاویں بابی ہون بھاویں دیوبندی ہون بھاویں جڑے بھی ہون پیسہ چاہیے ادھر بھی بٹورن گے ادھر بھی بٹورن گے سجے کھبے سب بٹورن گے پیسہ کمان گے اس واسطے عارفاں دے سلطان فرماندے نے پڑھ علم ہزار کتاباں بھی طالب ہویا زردہ ہو اللہ اکبر میرے عارفاں دے سلطان کی فرماندے نے پڑھ علم ہزار کتاباں بھی طالب ہویا زردہ ہو باج فقیرہ کسے نہ مریا اے چور اندر دار ہو سنو میرے مسلمان بھائیو ہندوستان دے اندر بھی جدوں انگریز نے ویکھیا کچھ ایسے بھی مولوی موجود نے جڑے پیسے دی جھلک تے سرگار چمک ویکھ کے انہاں دا دین و ایمان ختم ہو جاندا ہے انہاں نے ایسے مولوی تلاش کیتے کہ ایسے مولوی تلاش کرو جڑا پیسہ لے کے ساڑیاں گلاں منن انہاں نے مولوی تلاش کیتے او مولوی جد اللہ بگئے انہاں نے پیسے دی تجوریاں دے منہ کھول کے انہاں بے ایماناں نے کہا اے پیسہ پھڑو کتاب وچ لکھو نعوذ باللہ نبی تو کو غیب کا علم نہیں نبی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں جانتا نبی تو مار کے نعوذ باللہ مٹی میں مل گئے جس کا نام محمد و علی ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا نبی کریم علیہ السلام تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں انہاں بے ایمانہ نے پیسہ لے کے کتاباں دے اندر لکھ دیتا میرے اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ آپ نے انہوں ہر طریقے نہ سمجھایا کدی رکے لے کے سمجھایا خط لے کے سمجھایا کدی فیس ٹو فیس سمجھایا کدی کسی طریقے نہ سمجھایا کدی کتاباں لے کے سمجھایا اور بے ایمانوں انجیا گلہ نہ لکھو خدا دا خوف کرو اور نبی دا کلمہ پڑھ کے نبی پاک نال وفاداری کرو نیم کرامی نہ کرو انہاں بے ایمانہ نے لکھیا کتاباں دے اندر پیسہ لے کے انگریز کھڑو لکھیا کیے توجہ کرنا ذرا کتاباں دے اندر لکھ دیتا انگریز نے پیسہ دیتا انگریز نے کیا کتاب وچ لکھ دے نبی پاک نعوذ باللہ کچھ دے نہیں سکدے میرے اللہ حضرت نے انہاں دا منہ اس طرح بند کیتا فرمایا ہوئے حدیث دا مطالعہ کرو تسی کہندے ہو نبی کچھ دے نہیں سکتا معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یوتی فرمایا بے شک میں تقسیم کرنا وا اللہ میں نو عطا کردہ میرے اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ دے بارے انہاں بے ایمانہ جدو اے بکواس کی تھی انہاں کیا نبی کریم علیہ السلام دے بارے نعوذ باللہ من ذالک او کچھ جان دے نہیں کتابہ میں چے لکھیا میرے اللہ حضرت نے انہوں جواب دیتا جواب کی دیتا اللہ اکبر آپ نے فرمایا جواب لکھ کے انہوں نے دسیا قرآن دا مطالعہ کرتے ویکھو اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللہ دا قرآن کہندہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تو انہوں او علم عطا کیتا ہے جنہا تسی جان دے نیسی اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا شلونی اما شیطم سرکار نماز پڑھا کے تشریف لے گئے منافقہ نے کٹھے ہو کے
حضور نے جان لگیا فرمایا میں جاننا ماں جڑا میرے تے ایمان لے آئے گا، میں جاننا جڑا ایمان نہیں لے آئے گا۔ ایک باری ذوق نہ دب کے بولو سبحان اللہ۔ بڑی وڈی ساری گل سنائی، دب کے بولو سبحان اللہ۔ جیڈی وڈی گل ہے اوڈی وڈی سبحان اللہ بھی آوے نا۔ ساڈا عقیدہ کی ہے، اسی کہنے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز نو جان دے نے۔ حضور دا فرمان ہے، فرمایا میں دنیا دے اس کائنات دے اندر سوائے جنہ کافر جنہ تے سوائے کافر انساناں تو علاوہ کائنات دا ذرہ ذرہ جاندا میں اللہ دا سچا نبی۔ منافقاں نے اکٹھے ہو کے گل کیتی، ویکھو جی کیسی گلاں کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہندے نے میں جاننا میں جڑا ایمان لے گا، میں بھی جاننا میں جڑا ایمان نہیں لائے گا۔ حدیث پاک باقاعدہ حضور دوسری نماز تشریف لے آئے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز پڑھا کے منبر تے جلوہ افروز ہو گئے۔ حضور نے فرمایا سلونی اما شئتم، سوال کرو جو چاہتے ہو، سلونی مجھ سے سوال کرو، اما شئتم جو تم چاہتے ہو۔ لوگ ڈر گئے، سہم گئے، لرزہ برندام ہو گئے، نظریں جھک گئیاں، کدی ہمت تاجدار کائنات کے سامنے سر اٹھا کے ویکھے۔ اتنے تے مولوی جلال چاہے تے وہ مان نہیں ہوندا، اللہ دے پیارے محبوب دا جلال تے جلال خدا ہے نا۔ حضور جلال چاہ کے فرما رہے ہیں اما سلونی اما شئتم، مجھ سے سوال کرو جو چاہتے ہو۔ لوگ ڈر گئے، پریشان ہو گئے، سہم گئے، کسی دی ہمت نہیں، کسی دی جرت نہیں بولے۔ ایک بے ایمان بندہ وچ بیٹھا سی، اون دی ہری اون نے جناب کھڑے ہو کے کیا انہوں لوگ کہنے سانے حرام زیادہ ہے، انہیں کھڑے ہو کے کیا چلو اور کوئی نہیں بولتا تو میں اپنا مسئلہ ہوگا۔ انہیں کھڑے ہو کے کیا انہیں کیا ہے نبیہ دے امام، اے مسلمانہ دے نبی دسو میرا باپ کیڑا ہے؟ میرے آقا چونکہ جلال شاہ حضور نے فرمایا تو اپنے باپ دا بیٹا نہیں۔ ہائے ہائے دیکھو نبی دا علم ہے، یہ گل کینوں پتہ؟ یہ تے اللہ جاندا ہے نا، یا بندے جمن والی بندے دی ماں جاندی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تو اپنے باپ دا نطفہ نہیں۔ پھر ایک بندہ کھڑا ہوا، انہیں کیا سنیا، میرے دسو میں جنتی ہوں کہ دوست کی ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو جنتی۔ اس طرح کر کے کئی گلاں ہوئیاں، وہ جنہوں فرمایا سی نا تو اپنے باپ دا لطفہ نہیں، انہوں نے پھر اپنی ماں نو جا کے کیا ماں میں اس نبی دا کلمہ تو نہیں پڑھتا پر وہ سچا بڑا ہے۔ انہیں زندگی میں کدی جھوٹ نہیں بولیا، بلکہ آج بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی شان ہے، آج بھی کفار بھاویں نبی نہیں مندے پھر بھی آندے نے مسلمانوں دا نبی صادق اور امین ہے۔ تو میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے دن رات تقریراں دے ذریعے تحریراں دے ذریعے کتاباں لکھ کے سمجھایا، فرمایا بے ایمانو دنیا دی دولت دی خاطر کی لکھ دے ہو؟ کدی کتاب وچ لکھ دے ہو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو معاذ اللہ دیوار دے پیچھے دا علم نہیں؟ کدی لکھ دے ہو کچھ دے نہیں سکدے؟ میرے اعلیٰ حضرت نے بھی انہاں نو شبد دیتا، وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمت الکرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمت الکرم بنایا۔ جدو میرے دوستو ایک گمراہ اور بے دین لوگ، ایک پیسے دے پجاری لوگ، یہ لمیاں داڑیاں رکھ کے لوگاں کو پیسہ بٹورن والے، ہر کسی کو کھان والے، یہ جنہاں نو پیسہ ویک جنہاں دے منہ چوں پانی آندا سی، کدی انہاں بے ایماناں نے کوئی بکواس لکھی، کدی کوئی گل لکھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی توہین کیتی۔ میرے دوستو غور فرمانا، ایک دن ایک بندہ آیا تے کہن لگا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نو کہن لگا، حضور تسی دے اے جڑے دوجے مولوی نے، جڑے دوجے علماء نے، انہاں تے انگریز دی مدح دے اندر بڑا کچھ لکھیا ہے، انگریز دی مدح وچ بڑا کچھ لکھیا، انگریز دی تعریفاں کردے نے، کیوں کہ کھاندے جو انگریز دا ہے تے پھر انہاں لکھنا تے سی، خوش آمدید کرنیاں سن انہاں نے، توجہ ہے آپ دی؟ جدو بھائی انگریز دا پیسہ کھا رہے ہیں پھر انگریز دی تعریف تے نہ کرنی سی نا، تے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے جدو کیا نا بھی حضور تسی بھی کوئی انگریز دی قصیدہ لکھ دیو، تو انگریز دے بارے کچھ تسی بھی لکھ دیو۔ اللہ اکبر، آپ دی عشق مصطفیٰ والے داغ پھڑک آپ دے کولوں برداشت نہ آیا تے آپ نے فرمایا بہ جا لکھنے ہیں۔ ایک باری ذوق نہ سارے بولو نا سبحان اللہ۔
میں تھوڑا تنوع کے پریشان ہو رہا تھی میرے سہمے سہمے لگے دے ہو لب کے بولو سبحان اللہ ہیں جنا بالکل فریش ہو کے بیٹھو ہیں ریلیکس ہو کے آہو ہیں نہیں گم سم ہو کے بنا پتہ نہیں کی ہو گیا بہ جا سونے بہ جا اللہ اللہ تو جڑے اکرم صاحب باہر بہ گئے جا کے اندر آؤ اندر والا حال سارا جی خالی پیا ہے جڑے باہر بیٹھے برامدے اندر آ جاؤ بس ایویں میں چاند منٹ بولنا ہے تو میں ذوق نہ بولنا چاہنا ہوں تھوڑے سامنے پورا مزہ لے کے ہاں کیڑا بدی نو کو ڈارے الحمدللہ ساڈے بزرگاں نے کام کیتا ہے تو صدیاں بعد بھی نظر آندا پیا ہر کوئی ساڈے کھاتے نہ پاؤ جی سرگو دے وچ کوئی نشئی کوئی پاگل بے وقوف کوئی شریعت تو اندھا اگر بندے مار دے وے نا تے اس اہل سنت دے کھاتے نہ سٹ دے وہ جو کوئی ڈبے شاہ تے کوئی کتے شاہ بن کے بہ جائے تو اہل سنت دا قصور نہیں ہوندے وچ مینوں بڑی اگ لگدی ہے جی ویکھو جی سرگو دے وچ ایک بابا جلال چایا جی انہیں 19 بندے مار چھڑے نے میں کہا ان دی تحقیق کرو جا کے او بابا نظر آندا تے ساڈا بابا علی اجمیری جا نظر نہیں آندا ساڈا بابا سلطان باہو نظر نہیں آندا جنہاں نو ویکھ کے دنیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندی اے ساڈے بابے نے انہوں نے کام کر کے وکھایا ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جدو کیا گیا نا بھی حضور تسی بھی کوئی لکھو نہ قصیدہ لکھو کچھ نہ کچھ ہیں انگریز نوازدہ سی نا انہوں پجاریاں نو پیسہ بٹورن والے نو کھان پین والے مولویاں نو انگریز انہوں چوری پاندا سی نا سمجھ رہے میری گل نو انہوں نے پھر کہنی سی انگریز کی کیا بات ہے سرکار کی کیا بات ہے ادو او سرکار اونوں کہندے سی انگریز نو اسی آنے سرکار او نہیں سرکار مدینے والی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضرت رحمت اللہ جدو کیا نا اس بندے نے آکے جی تسی بھی کوئی انگریز دی بارے قصیدہ لکھو نا جو کہ آپ دا اکثر معمول ہوندا سی جدو آپ نے بیٹھنا نا تے پھر مصطفیٰ کی نعتاں لکھنیاں شروع کر دیں اگر کوئی صاحب پڑھنا چاہے ہدایت بخشش پڑھ کے ویکھے ہدایت بخشش ایسی کتاب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دی آپ نے بالکل دعوی نال فرمایا جڑا میری یہ کتاب پڑھ لوے گا انشاءاللہ عاشق رسول بن جائے ایسی ہے سرکار کی نعتاں لکھی پھر آپ نے جڑی نعت دا شعر لکھیا نا جدوں اس بندے نے کیا نا بھی انگریز دے بارے تسی بھی کوئی لکھو تے میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ لکھیا تے کمال کر دیتا قیامت تک آن والے مسلمانوں نے سبق دے دیتا بھی اینجی کفر دے مقابلے وچ کھڑا ہوئی دا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ آپ نے قلم پکڑیا تے قلم پکڑ کے آپ نے لکھیا کی ہم سونا ذرا انہوں نے کی کیا انگریز دے بارے کو تسی بھی لکھو آپ نے فرمایا کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا توجہ فرماؤ میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہیں ہوں اپنی زبان نے ترجمہ کر دے ساتھی جی پنجابی زبان دے اندر میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے جواب دے کے شیر جواب کی فرمایا ہو جائے کام کر میں اس مصیبت وچ نہیں پین لگا اس مصیبت وچ میں پہ جاواں انگریز دی تعریف میں کیوں کراں او کھانا مدینے والے داوا تے مدینے والے دی تعریف کرنا جاننا وا فرمایا اے دنیا دے کتے نے اے علماء سو نے اے بے ایمان دنیا وچ بڑے بڑے عالم بڑے نے بڑے بڑے نا کمانا چاہندے نے فرمایا احمد رضا اندہ عالم دین نہیں میں تے انگریز دی کدی تعریف نہیں کراں گا کیونکہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں سارے بولو میں گدا ہوں اپنے جڑا مصطفیٰ دا گدا ہے وہی بولے میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہیں ایدہ بڑا سونا جا مطلب ہے میرا دین پارا ہے نا نہیں اللہ نے فرمایا لوگو غور نہ سن لو میں او جا مولوی نہیں جڑا ایک نان تے وک جاوے میں او جا مولوی نہیں جے ہائے ہائے نان روٹی تے وکن والا مولوی میں نہیں جے
فرمایا میں وہ مولوی نہیں، تسی غلط سمجھے ہو۔ فرمایا میں تے کدی یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ فرمایا میں ٹکڑے مصطفیٰ دے کھانا ہاں، تو ذکر وہی مصطفیٰ دا ہی کراں گا۔ جب تک میری زندگی ہے حشر تک ڈالیں گی ہم بدائش مولا کی تو دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اور مثل فارس نجد کے کل گراتے جائیں گے۔ اور میرے اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے سبحان اللہ کیا کمال دی خدمت کی تھی دین دی۔ میں اگر تم سناما تو سن دے جاؤ تو یقین کرو تو اے جڑا گھنٹہ ہے نا ٹائم جمعہ دا بڑا تھوڑا ہو جاوے، بس ایک دو باتاں سنانیاں نے پریشان نہیں ہونا۔ نالے آقا کریم علیہ السلام نے خدا دی قسم علماء دی جو شان بیان کیتی ہے، مگر میں عالم دی تھوڑی ونڈ کر کے دسیا ہے بھی ہر ایک دے پیچھے نہیں جانا۔ ایسے بھی مولوی موجود نے نیڑے ہو کے انہاں دیکھو علی مولا، طبیعت کوڑی ہوئی، طبیعت مبارک کوڑی ہو جائے، سمجھ رہے ہو میری گل؟ جی جی، طبیعت مبارک کوڑی ہو جائے گی تو جو ہے اور بولو تو صحیح یار، گرمی لگی ہے پکے چلاؤ سونے بولو تو صحیح، میرے لو ویکھو کیڑا ٹل بچا کے قبر چلا جانا، بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ وہ ٹل سارا پھٹے دے رہ جانا ہے، سائیاں پھٹے دے پانا تے ٹل سارے مک جانے نے۔ اے ویکھو اگر ٹل میں لانا پیا پسینہ آندا پیا تے کپڑے بدل لواں گے گرمی دور ہو جائے گی، مگر ایتھے کوئی جملہ بولیا یا تیرا قبر اس کام آ جائے گا۔ کی پتا جدو تو بول رہا ہوں سبحان اللہ ذوق شوق نہ کہہ رہا ہوں اللہ دے فرشتے لکھ دے ہوں تے گل بن جائے، گل تے نہیں کوئے نا۔ اللہ اکبر، توجہ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے علماء دی شان بیان کر کے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیاں دے علم دے وارث نے۔ اور ایسے بھی مولوی موجود نے انہوں نے عالم نہیں سمجھ لینا، نیڑے ہو کے آکھو علی مولا، پھر ان کا منہ دیکھو، توجہ ہے اندہ منہ بیکھو، اگر اندے منہ تے 12 واج جان سمجھو بے ایمان ہے۔ مولوی کہلان دا حقدار، بولو بولو حقدار، علی دا نام سن کے چہرہ بگڑ گیا ہے، یہ مولوی نہیں۔ نیڑے ہو کے اندے جناب نعرہ مارو علی مولا، پھر اندہ چہرہ ویکھو جل چہرہ کھل جاوے باغ باغ ہو جاوے سمجھو مصطفیٰ دے در دا غلام ہے۔ پھر علی دا نام لے کے صرف نہیں، نالی ابو بکر دا بھی نعرہ مار دے، حق 4 یار دا نعرہ مار دے۔ جے تے صحابہ نہ پیار کرتا ہے کہ پھر کہے کیا بات ہے سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت نے نعرہ ماریا نا بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا پیر محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم القدسیہ، انہاں نعرہ ماریا تے کئیاں نو پیٹ چھٹی ہے، انہاں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کئیاں جناب کھوٹے کھردی پہچان ہو گئی، ونڈ ہوگی یقین کرو۔ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت لمبی عمر عطا فرمائے، صحت تندرستی والی، اس نعرے نالی ونڈ ہو گئی ہے۔ اگے وچ کئی وڑ کے بیٹھے سن، وہ سنیاں بھی بٹور دے سن تے دوجیاں بھی بٹور دے سن۔ ہن یہ نعرہ لگا نا ہر صحابی نبی، تسی کہنا جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ پیراں دے مولویاں دے بھی کی بندا ہے تے کئی پیر مولوی جڑے نے نا کھل کے سامنے آ گئے، اتو بے روپیے بنے سن، اتو سنیت دا لبادہ اڑیا سی، وچوں بے ایمان سن۔ پتہ لگ گیا مولوی صاحب اتو اوپر سے لا الہ اندر سے اور صلاح، کھوٹے کھرے دی پہچان ہو گئی۔ تو میرے بھائیو ہر عالم دے پیچھے نہیں جانا۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب پھر کیا ہے جی سب سننے چاہیے، میں نے کہا تم سنو گے گمراہ ہو جاؤ گے، تمہیں ضرورت کیا ہے ہر ایک کو سننے کی؟ ارے علماء اہل سنت کے بیان سنو، علماء حق جو ہیں ان کے بیان سنو، تمہیں پتہ چلے حق کیا ہے سچ کیا ہے۔ کتابیں بھی نہ پڑھو ان کی، زیادہ مولوی سنو گے نا تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہر کوئی اپنا راگ جو ہے نا وہ علام رہا ہے، ہم یہ کہتے ہیں ہم وہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا ہر ایک سننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ علماء آپ نے سنے، حق سچ بات جو سمجھ میں آ جائے اسے سمجھے۔ کیا کریں جی کیا کریں جی، دور ایسا ہے۔ میں نے کیا دور ایسا ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہی تو سبق دیتا سی سانو۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے جو سمجھایا نا بار بار، مگر وہ سمجھے نا۔ توجہ ہے آپ دی میرے وال، بولو تو صحیح۔
یا آپ نے بار بار سمجھایا تو ویکھیا تے سمجھے نہیں یہ انگریز دے پکے نوکر ہو گئے نے تے سمجھدے نہیں پے پیسہ لے کے تے گستاخیاں کر رہے نے پھر آپ نے کفر دے فتوے لائے انہاں تے وہ مولوی سن یار بڑے بڑے فن خواہ مولوی سن بنے اپنے آپ حاجی صاحب بڑے بڑے فن خواہ مولوی ہیں کر کے بنا جناب انہاں دی تون میں سریا بڑیا ہوندا سی مولوی صاحب ہیں تے انہاں دی حالت کی سی اعلی حضرت نے کفر دے فتوے لائے مولانا پڑھ کے دیکھ لو مولانا اشرف علی تھانوی بڑا نا ہے مکتبہ فکر دیوبند بڑے پھنے خواہ مولوی صاحب نے آندے نے یہ مجدد تھے ہمارے حکیم الامت ہیں ہمارے مولانا اشرف علی تھانوی کو یہ دیوبند حضرات جو ہیں یہ کہتے ہیں ہمارے بڑے پھنے خواہ مولوی ہیں تو میں نے کہا اچھا انہوں نے لکھا کیا ہے انہوں نے لکھا کہ جب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ توجہ کرنا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کا وصال ہو گیا نا تو کسی شاگرد نے آ کے بتایا کہ اعلیٰ حضرت وصال فرما گئے ہیں تو آپ اشرف علی تھانوی صاحب کیا کہنے لگے ہائے افسوس بیٹھو بیٹا فاتحہ پڑھو ساری زندگی انہوں نے آپ کی مخالفت کی انہوں نے آپ پہ کفر کے فتوے لگائے اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں فرمایا اگر کوئی ہندوستان میں عاشق رسول تھا کوئی کشتہ عشق رسالت تھا تو وہ امام احمد رضا بریلوی تھا اور سننا اگلے لفظ میرے سننا کہنے لگا اشرف علی تھانوی کی ہاں انہوں نے بالکل صحیح فتوے ہمارے اوپر لگائے ہیں بیٹا ہم سے کفریہ کلمات ادا ہوئے ہیں اور ہمیں وہ بار بار کہتے رہے توبہ کرو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ مگر ہم نے جب بات نہ مانی تو پھر وہ مفتی وقت تھے انہوں نے مفتی وقت ہونے کا حق ادا کر دیا اللہ اکبر یا رسول اللہ انہوں نے پھر مفتی حق چار یار حق ادا کرتے ہوئے مفتی وقت ہونے کے ناطے وہ فتویٰ ہمارے اوپر لکھا کہ انہوں نے کفر کیا ہے اب مجھے بتائیے کہ خدا کی شان میں کوئی اس طرح کی بات ہو تو وہ کفر نہیں ہے انہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مرتبہ تو خدا کے بعد آتا ہے نا خدا سب سے بڑا ہے اللہ کی شان سب سے بلند ہے اللہ کی شان کے بارے میں ترجمے ان کے دیکھ لیں اب میری بات کو کوئی فرقہ وریت کی طرف ہرگز نہ لے جائے نہ میں کسی کے اوپر کوئی اٹیک کر رہا ہوں حق بات سمجھا رہا ہوں سارے ترجمے میں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم ان کے ترجمے پڑھتے ہیں ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو میں ان کو مشورہ دوں گا کہ آپ نہ پڑھیں ہاں علماء پڑھ سکتے ہیں کیونکہ علماء پڑھیں گے تو پھر لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ کیا لکھا ہے ان کے گمراہ ہونے کا خدشہ نہیں ہے مگر آپ پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے سارے ترجمے میرے پاس موجود ہیں مکتبہ فکر اہل حدیث کے بھی مکتبہ فکر دیوبند کے بھی اہل تشیعوں کے بھی اور اہل سنت کا ترجمہ کنز الایمان بھی میرے پاس ہے عرفان القرآن بھی میرے پاس ہے وہ سارے ترجمے میں نے رکھ کے ان کا موازنہ کیا کہ ان میں ترجمہ فرسٹ کلاس قسم کا کون ہے بہترین قسم کا کون ہے ادب والا کون ہے ادب سے ترجمہ کس نے کیا ارے میرے بھائیوں میں اگر آپ کو ایک دو باتیں بتاؤں تو آپ سن کر حیران رہ جائیں سورہ فتح کی ابتدائی آیت حافظ اور قاری چکنے ہو جائیں انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبی وما تاخر اس سورہ فتح کی ابتدائی آیت میں انہوں نے ترجمہ کیا ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے کیا لکھا محبوب اللہ نے آپ کو کھلی فتح عطا کی تاکہ اللہ تمہارے گناہ بخشے اگلے اور پچھلے معاذ اللہ روک کے سمجھاؤں گا کہ نبی کے وہ کون سے گناہ ہیں اگلے پچھلے جو اللہ معاف کر رہا ہے سارے ترجمے میں یہ ترجمہ انہوں نے کیا کیا تاکہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے اگلے اور پچھلے بھئی نبی کے کون سے گناہ ہیں اگلے اور پچھلے کون سے گناہ ہیں نبی کے جو آپ یہ بکواس لکھ رہے ہیں ترجمے میں قرآن کے ترجمے میں لکھ رہے ہیں ارے نبی تو معصوم ہوتا ہے نبی عالم ہے نبی ماں کے پیٹ میں نبی ہوتا ہے نبی پیدا ہوتے وقت بھی نبی ہوتا ہے بلکہ آگے چلے نبی وصال فرمانے کے بعد بھی نبی ہوتا ہے نبی کے کون سے گناہ ہیں جو آپ معاف کر رہے ہیں یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ اے نبی آپ کے گناہ معاف کرے سارے ترجمے میں نے اٹھا کے دیکھے پڑھ کے دیکھے یقین کریں ممبر رسول کے تقدس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کنز الایمان پڑھ کے دیکھا تو اس میں لیے لکھا ہوا تھا تاکہ اللہ تمہارے سبب سے محبوب تمہارے اگلوں کے گناہ پچھلوں کے گناہ معاف کرے اور تمہارے اگلوں کے گناہ معاف کرے تمہارے سبب سے
تمہارے پچھلوں کے گناہ معاف کرے، تمہارے اگلوں کے گناہ معاف کرے۔ ارے اللہ تو نبی کے وسیلے کے ساتھ تیرے میرے گناہ معاف کرتا ہے، اور تو نبی کو گناہ گار لکھ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ مذاق سے پاک ہے، اللہ کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرتا۔ انہوں نے پہلے پارے کے اندر آیت اللہ یستہزئ بہم، اس کا ترجمہ غلط کیا ہے۔ اگر کسی صاحب کو یقین نہ ہے تو جمعے کے بعد بیٹھ جائے، میں نکال کے سامنے رکھ دوں گا۔ میں الحمدللہ بڑی ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ مذاق سے پاک ہے۔ مجھے اتنے بندے بیٹھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ با یک زبانوں کے بول کے بتائیے اللہ کسی کے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ اللہ کی یہ شان ہے، اللہ کسی کے ساتھ مذاق کرے؟ مذاق تو آپ اور میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ تو مذاق سے پاک ہے، اللہ مذاق سے پاک ہے۔ انہوں نے ایسی ترجمہ کیا ہے، عبد القادر کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، اس نے لکھا ہے اللہ ان سے ہنسی کرتا ہے۔ میں نے کہا معاذ اللہ، اللہ تو ہنسی سے پاک ہے، اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ بات تو وہی ہے۔ اب اس طرح کا جواب اللہ حضرت نے دیا، اللہ فرمائے بڑا ادب والا لفظ ترجمہ چنا، اس کا بڑا ادب والا ترجمہ چنا، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے استزاح فرماتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اب اس استزاح کو ذرا کھولتا ہوں۔ اللہ ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے، اللہ ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے، اللہ ان سے مذاق نہیں کرتا، اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے۔ اور پھر کئی آیات ماکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ غلط کیا ہے سب نے۔ ماکروا اور کافروں نے مکر کیا، سن رہے ہیں آپ؟ خصوصاً میں ان کو بڑی ہی ادب کے ساتھ کہوں گا کہ جو مختلف قسم کے ترجمے پڑھتے ہیں وہ خدارہ بچیں۔ ترجمہ پڑھنا ہے تو کنز الایمان پڑھیں، عرفان القرآن پڑھیں، آپ کو پتہ چلے عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ترجمہ کون سا ہے، جس میں ہر ایک ادب سامنے رکھا گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہی سبق دیا، فرمایا دنیا والوں اللہ کے قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے تو ترجمہ کرنے والا صاحب ہے وہ کیا سو گیا تھا؟ جب اللہ کی ذات کے بارے میں ترجمہ کرنا تھا تو بڑے ہوش حواس کے ساتھ کرنا تھا، جب نبی پاک کی ذات کے بارے میں ترجمہ کرنا تھا تو بڑے ہوش حواس سے کرنا تھا، صحابہ کے بارے میں ترجمہ کرنا تھا تو بڑے ہوش حواس سے، اہل بیت کی ذات کے بارے میں کرنا تھا تو ہوش حواس سے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ من دون اللہ والی آیات جو ہیں وہ اولیاء اللہ پہ جسپاں کر دی جائیں کہ بت سنتے نہیں تھے، اب وہ بتوں والی ایتوں کو اٹھا کر اولیاء اللہ پہ لگا دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ سنتے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا وہ لات و منات و عزا و حبل تھے جو سنتے نہیں تھے، یہ اولیاء اللہ ہیں، داتا علی اجمیری ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں جو سنتے ہیں۔ ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، اس میں انہوں نے ترجمہ کیا کیا ہے، مکروا ومکر اللہ۔ بس میری گفتگو ختم، چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ ان پہ یہ ایک بات سنانے لگا جو مکمل کر لوں، میں بات سنا رہا ہوں۔ مکروا اور کافروں نے مکر کیا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے نا جی؟ بولیے، سمجھ میں آتی؟ کافر مکری ہے، مکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دھوکے باز۔ کافر آج بھی دھوکے باز ہے، کافر کو دھوکے باز کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا جی، کوئی ہمیں ڈر نہیں ہے، ہم بالکل بڑے ترلے کے ساتھ کہتے ہیں کہ واقعی جی یہ دھوکے باز ہیں، دھوکے باز ہیں نا بھائی، دیکھو نا دھوکے بازیاں کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کو کوئی اعتماد نہیں۔ دھوکے باز ہو سکتا ہے کافر ہے، پہلے بھی تھے آج بھی ہیں، ترجمے اس میں ترجمے میں کوئی اعتراض نہیں۔ آگے کیا ہے؟ اگلی ہے، اگلا سنے سے اگلا، مکروا ومکر اللہ۔ اب یہاں پہ ترجمہ بڑے ہوش باز کے ساتھ کرنا، یہاں پہ ان کی آنکھ لگ گئی، آنکھ نہیں لگی بلکہ انگریز کا پیسہ جو تھا نا وہ پاؤنڈ اور وہ ریال کیا کہتے ہیں اس کو، کہتے ہیں پیسے کی چمک جو ہے، پاؤنڈ اور ڈالر جو چمک تھی وہ آنکھوں کی کھیرا کر رہی تھی۔ آج بھی ایسے مولوی موجود ہیں، آپ نے ہوش حواس سے رہنا ہے، وہ سب کو جناب پیسے کی چمک دکھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چھوڑو جی اہل سنت میں کیا رکھا ہے، ہم جو ہے نا ہم ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ملنے کا وجہ کوئی اور خاص نہیں ہوتی، وجہ یہی ہوتی ہے بس ادھر پیسہ مل رہا ہے۔ تو میں نے کہا اہل سنت میں پیسہ نہیں ملتا تمہیں، ادھر عزت بھی ملتی ہے، شہرت بھی ملتی ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ کیا اہل سنت کے عوام اہل سنت کے علماء کی خدمت نہیں کرتے؟ سب کچھ دیتے ہیں ان کو۔ ارے اللہ کے بندے، تم اہل سنت میں رہتے ہوئے ادھر پیسہ دیکھا تو ادھر دوڑ کے ہوا ہو، جدھر کی ادھر کو چلے، یہ کیا ہوا؟ یہ نبی پاک سے گرداری ہے۔ مسلک حق کو چھوڑ کے جانا، گمراہ فرقوں میں چلے جانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ میرے دوستو غور فرماؤ، وَمَكَرَ اللَّهُ، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا؟
انگریز کے پیسے کی چمک کا کمال دیکھیے، جب انہوں نے انگریز سے پیسہ لیا تو اب وہ ان کی ماننی پڑنی تھی، ظاہر بات ہے جب کشکول لے کے ان کے پاس جائیں گے تو پھر ان سے بھیک مانگیں گے جا کے، پھر جب بھیک مانگیں گے تو وہ جو کہیں گے وہ ماننی پڑے گی۔ اگر میں بات کو یہاں پہ کھولوں تو بڑی لمبی بار دور تک نکل جاتی ہے، اب بس یہاں تک ہی رکھتا ہوں میں۔ اب اگلی بات سنیے، اب آگے کیا ہوا؟ جب انہوں نے پیسہ لیا نا تو اب انہوں نے انگریز نے کہا کہ اب لکھو، یہاں پہ لکھو اللہ نے مکر کیا، نعوذ باللہ۔ انہوں نے ترجمہ بالکل اسی طرح لکھ دیا، پڑھ کے دیکھیں، جس کے پاس نہیں ہے وہ میرے پاس ہے، میں دکھاؤں گا ان کو نکال کے، میرے پاس سارے ترجمے میں نے رکھے ہوئے ہیں، میں نے بھی اور کام کوئی نہیں کیا، یہی کام کیا میں نے بھی، کیونکہ میرا کام ہی یہ ہے، میں نے تھوڑا جا کے کسی دکان پہ بیٹھنا تھا۔ اچھا اب جناب انہوں نے ماکر اللہ کا ترجمہ کیا اور اللہ نے مکر کیا، واللہ خیر الماکرین، اور نعوذ باللہ من ذالک اللہ سب سے بہتر ہے مکر کرنے والا۔ میں نے کہا خدا کا خوف کرو، کیسا ترجمہ کیا؟ یہ ترجمہ سراسر بے ادب ترجمہ ہے، ہم اس ترجمے کو نہیں مانتے، ہم وہ ترجمہ مانیں گے جس میں اللہ کی شان کو سامنے رکھ کے ترجمہ کیا گیا ہے، مصطفیٰ کی ذات کو سامنے رکھ کے ترجمہ کیا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے لوگوں کو ترجمہ کر کے دیا اور امت کو ایسا تحفہ دیا، فرمایا مکروا، کافروں نے مکر کیا، ومکر اللہ، اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر ہے خفیہ تدبیر فرمانے والا۔ اب میرے بھائیو آپ سارے حضرات پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، میں آپ پہ فیصلہ چھوڑتا ہوں، مجھے بتائیے ترجمہ کون سا بہترین ہے؟ ترجمہ کنز الایمان بہترین ہے یا وہ باقی ترجمے بہترین ہے؟ کنز الایمان کا معنی یہ ہے ایمان کا خزانہ، تو ترجمہ وہ پڑھیں جس میں اللہ اور اللہ کے رسولوں کے ادب کو، نبیوں کے ادب کو، اللہ کی شان کو سامنے رکھ کے ترجمہ کیا گیا، صحابہ کرام کی عظمت کو برقرار رکھا گیا، اہل بیت کی عظمت کو برقرار رکھا گیا، اولیاء اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ کے ترجمہ کیا گیا، وہ ترجمہ بہترین ترجمہ ہے، وہ ترجمہ پڑھیں۔ جس کے پاس نہ ہو مجھ سے رابطہ کریں، میں انشاءاللہ آپ کو خرید کے میں خود اپنی پاکٹ سے لے کے دے دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں، آپ پڑھنے والے بنیں۔ کنز الایمان، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے اپنے دور میں ایسے ایسے کام کیے، خدا کی قسم عقل حیران ہو جاتی، 1000 کتاب لے کے امت کو تحفہ دیا، ترجمہ کنز الایمان کیا، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کے بے شمار فضائل جو ابھی میں نے وقت کی اس کو سامنے رکھ کے بیان نہیں کر سکا، کیونکہ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں مزید آگے جاؤں، جمعے پہ اتنی مختصر وقت ہوتا ہے، اتنی خطاب ہوتا ہے، اللہ نے آپ کو یہ شان بھی عطا فرمائی، توجہ کرنا۔ بس آخری بات، پہلے میں نے کہا میری یہ بات مکمل ہو جائے، اب آخری بات یہ چونکہ یہ خطاب ادھر ہی مکمل ہو جائے، جس رات حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کا وصال ہوتا ہے، شام کے ایک بزرگ تھے، ملک شام کے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، میرے آقا کے ساتھ صحابہ کرام بھی موجود ہیں، اولیاء اللہ کی جماعت ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساری مجلس خاموش ہے، صحابہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، سکوت طاری ہے مجلس پر، اولیاء اللہ خاموش بیٹھے ہیں، وہ شامی بزرگ آگے بڑھے، انہوں نے سرکار کے قدمین شریفین کو بوسہ دیا، مصطفیٰ کے قدم چومے، قدم چوم کے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احمد رضا کا انتظار ہو رہا ہے۔ شامی بزرگ نے پوچھا حضور وہ احمد رضا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ ہندوستان کے باشندے ہیں، میرے آپ وہ شامی بزرگ جو ہیں ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے سفر شروع کیا، شام سے چلتے چلتے وہ ہندوستان میں پہنچے، اس وقت ہندوستان پاکستان انڈیا کو ہندوستان کا کہا جاتا تھا، آپ وہاں پہ پہنچے، بریلی شریف کے اندر پہنچے، وہاں پہ جا کے پوچھا، سوچو ذرا کتنے دن لگے ہوں گے، 4-5 دن لگے ہوں گے، کتنے دن لگے ہوں گے، جب آ کے وہاں پہ پہنچے انہوں نے پوچھا کہ یہاں پہ احمد رضا کون ہے، بڑے زبردست قسم کے عالمین ہیں، لوگوں نے کہا افسوس وہ تو 25 سفر کو وصال فرما گئے ہیں، اور انہوں نے اندازہ لگایا جس وقت انہوں نے کہا تھا اس رات ہی وہ خواب انہوں نے دیکھا تھا، جو سرکار کی بارگاہ میں اتنے مقبول تھے، جن کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ایسے نہیں کہا جاتا، امام اہل سنت ایسے نہیں کہا جاتا، بڑی باتیں ہیں جو اب وقت کے سامنے رکھ کے میں بیان نہیں کر سکتا، انشاءاللہ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا تو بیان کروں گا۔ دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔